اللہ رب العزت اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو رخصتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں آدمی ان رخصتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے میری امت کے لوگ اس سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ناظرین کرام، حدیث میں موجود ہے سنن ابی داود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین، اور جوربین کے اوپر، جرابوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ اگر آپ نے وضو کر کے جوربین، جرابیں پہن لی ہیں، اگر آپ مقیم ہیں تو ایک دن اور ایک رات آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جرابوں کے اوپر مسح کرنا درست نہیں ہے، صرف موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، یہ جرابیں لہذا باریک ہوتی ہیں، موزے جو ہیں یہ چمڑے کے بنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے اتنے فرق بنا لیے ہیں۔ جب حدیث میں آ گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے المسح علی الجوربین کمسح علی الخفین، جس طرح آدمی موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے اسی طرح وہ جرابوں کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ قول موجود ہے۔ تو اگر آپ نے وضو کر لیا ہے، آپ نے جرابیں پہن لی ہیں، اس کے بعد آپ ایک دن اور ایک رات ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں، حالت سفر میں ہیں، تو ثلاثۃ ایام ولیالیہن، تو آپ 3 دن اور 3 راتیں ان موزوں کے اوپر یا جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو مقلدین بھائی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو تقلید کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا، جبکہ قدوری جو کتاب ہے، جس طرح ہدایہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، قدوری ہے، قدوری کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے 3 دن قبل اس بات کا فتویٰ دے دیا تھا کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا بالکل درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میں منع کرتا تھا، اب لہٰذا میں اس فتوے کو اپنے کو منسوخ کر رہا ہوں اور میں نیا اپنا فتویٰ جاری کر رہا ہوں کہ آپ جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، جرابوں کے اوپر مسح کرنا بالکل درست ہے۔ تو ناظرین کرام، جوربین، جرابوں کے اوپر مسح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے 25 کے قریب صحابہ کے نام درج کیے ہیں جنہوں نے جرابوں کے اوپر مسح کیا، اور کسی ایک صحابی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی کہ آپ جرابوں کے اوپر مسح کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور بھی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام درج کیے ہیں جو جرابوں کے اوپر مسح کرنے کو بالکل درست سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی فرق نہیں ہے، جرابیں موٹی ہونی چاہیے، باریک نہیں ہونی چاہیے، ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ جس کو جراب کہا جاتا ہے اس کے اوپر مسح کرنا درست ہے۔ تو جوربین، جرابوں کے اوپر مسح کرنا، یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سنن ابی داود میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، لہذا جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں کے اوپر مسح کیا، لہذا آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں اور جرابوں کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو بعض ایسے لوگ ہیں وہ ہر وضو کے وقت جرابیں اتار رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ موزے نہیں ہیں، جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیان، سنن ابی داود پڑھ لیں، صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 کے قریب صحابہ کا عمل درج ہے کہ انہوں نے جوربین، جرابوں کے اوپر مسح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمل آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو آپ نے جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ تو جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید باتوں سے آپ
مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا